ناظرین، شق صدر کے واقعے سے حضرت حلیمہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی صدمہ نہ پہنچے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس مکہ لے کر حاضر ہوئیں اور تمام واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت آمنہ اس واقعے کو سن کر بالکل ہراساں نہ ہوئیں اور ان انوار و تجلیات اور ان خیرات و برکات کا جو زمانہ حمل اور ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہوئے تھے ذکر کر کے یہ فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی شان بہت بڑی ہوگی، اس مولود مسعود تک شیطان کی رسائی ناممکن ہے۔ حلیمہ اپنے گھر واپس ہو گئیں اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہنے لگے۔ جب عمر شریف 6 سال کو پہنچی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کا قصد فرمایا اور آپ کو بھی ساتھ لے گئیں۔ ام ایمن بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ 1 ماہ آپ نے اپنے مکہ میں قیام کیا، پھر آپ کو لے کر واپس ہوئیں۔ راستے میں مقام ابوا میں حضرت آمنہ نے انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد ام ایمن آپ کو لے کر مکہ حاضر ہوئیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا۔ عبد المطلب آپ کو ہمیشہ ساتھ رکھتے۔ عبد المطلب جب مسجد حرام میں حاضر ہوتے تو خانہ کعبہ کے سایہ میں آپ کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا، کسی کی مجال نہ تھی کہ اس پر قدم رکھے، حتیٰ کہ عبد المطلب کی اولاد بھی اس فرش کے ارد گرد حاشیہ اور کنارے پر بیٹھتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آتے تو بے تکلف مسند پر بیٹھ جاتے۔ آپ کے چچا آپ کو مسند سے ہٹانا چاہتے، مگر عبد المطلب کمال شفقت سے یہ فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کچھ نہیں ہوگی۔ پھر بلا کر اپنے قریب بٹھلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے اور مسرور ہوتے۔ سیرت ابن حشام و عیون العانہ مسترک حاکم میں قندیر بن سعید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوا، دیکھا کہ ایک شخص طواف میں مصروف ہے اور یہ شعار اس کی زبان پر ہے، اے اللہ میرے سوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھیج دے اور مجھ پر عظیم احسان فرما۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب ہے، اپنے پوتے کو گمشدہ اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، کیونکہ ان کو جس کام کے لیے بھیجتے ہیں ان میں ضرور کامیابی ہوتی ہے۔ آپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی، اس لیے عبد المطلب بے چین ہو کر یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ کچھ دیر نہ گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی واپس آ گئے اور اونٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ دیکھتے ہی عبد المطلب نے آپ کو گلے سے لگایا اور یہ کہا کہ بیٹا میں تمہاری وجہ سے بے حد پریشان تھا، اب کبھی تم کو اپنے آپ سے جدا نہ کروں گا۔ 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی تربیت میں رہے۔ جب عمر شریف 8 سال کو پہنچی تو عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ابو طالب چونکہ حضرت عبداللہ کے حقیقی اور عینی بھائی تھے، اس لیے عبد المطلب نے مرتے وقت آپ کو ابو طالب کے سپرد کیا اور یہ وصیت کی کہ کمال شفقت اور محبت سے ان کی کفالت اور تربیت کرنا۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ جس وقت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جنازے کے پیچھے روتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو عبد المطلب کا متنا یاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی آغوش و تربیت میں آ گئے۔ ابو طالب نے آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھا۔ افسوس کہ ابو طالب باوجود اس والہانہ اور عاشقانہ تربیت اور کفالت کے دولت ایمان اور نعمت اسلام سے محروم رہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، لوگوں نے ابو طالب سے درخواست کی کہ بارش کے لیے دعا کیجیے۔
ابو طالب ایک مجمع کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حرم میں حاضر ہوئے اور آپ کی پشت کو خانہ کعبہ سے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور التجا شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ بادل کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ اشارہ کرتے ہی ہر طرف سے بادل امڑ آئے اور اس قدر بارش ہوئی کہ تمام ندی نالے بہنے لگے۔